بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے۔ اگر 3 دن گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ اس سے ملے اور اسے سلام کرے۔ اگر تو اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں اجر میں برابر کے شریک ہو گئے، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ گناہ لے کر پلٹ گیا، اور یہ سلام کرنے والا آدمی قطع تعلقی کے گناہ سے نکل گیا۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ کوئی آدمی بھی تنے تنہا جنگلی جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کو اڑوس پڑوس بھی چاہیے، اس کو یار دوست بھی چاہیے، اس کو عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، اولاد، یہ بھی چاہیے۔ اس کے بغیر یہ سب تعلقات ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی اسی دنیا میں جہنم کی زندگی بن جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھ باوجود زندہ ہونے کے، باوجود احساس ہونے کے سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ عذاب ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے انسان کے ان تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ صلہ رحمی کی صورت میں ایک بہت بڑا باب ہے شریعت کا کہ جو احکامات کی تاکید ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھو، دلوں کو صاف رکھو، دلوں میں میل نہ آنے دو۔ یہ سب چیزیں ایک بہت زیادہ تاکید ہے اس چیز کی۔ تو اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی سے، اور عموماً یہ بات وہیں آئے گی جہاں انسان کا تعلق ہوتا ہے، چاہے رشتہ داری ہو چاہے یاری دوستی ہو، کوئی انبن ہو جاتی ہے جس سے آدمی کا دل دکھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس احتجاج میں آدمی اس سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، بول چال بند ہو جاتی ہے، ناراضگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، اس جذبے کی بھی رعایت کی ہے۔ بالکل کہا کہ نہیں کسی کے ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی تم سلام بند نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا 3 دن تک کر لو۔ جیسے سوگ ہے، کسی کے مرنے کا سوگ 3 دن تک فرمایا منا لو، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر تمہاری طبیعت پر کوئی ایسا بوجھ آ گیا ہے تو 3 دن تک اس کو ختم کر دو، کیونکہ 3 دن شریعت کی نظر میں ایسا وقفہ اور وقت ہے جس سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے، آدمی اپنی دوبارہ پرانی حالت پہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا 3 دن تک تو گنجائش ہے، لیکن 3 دن کے بعد کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہنا، سلام کلام ترک کر دینا، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر یہ 1 سال تک چلی جائے بات تو ایسے جیسے تم نے اس کو قتل کر دیا، جیسے قتل کا گناہ ہے، فہو کسفک دمہ، اسی طریقے سے یہ بھی اس کا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر 3 دن گزر جائیں تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ خیر کا جذبہ ڈالے وہ جا کر ملے، اسے سلام کرے اور جواب کا انتظار کرے۔ اگر تو اس نے جواب دے دیا تو شیطان کا منہ کالا ہو گیا،
کیونکہ دونوں کی ناراضگی ختم ہو گئی اور دونوں کو اجر مل گیا، اللہ کی رحمت میں شامل ہو گئے۔ اور اگر ایک نے سلام کیا دوسرے نے جواب نہیں دیا تو وہ بیچارہ بڑے خسارے میں چلا گیا۔ فقد باء بالاثم، سارا گناہ اس کے سر پر لد گیا، اور یہ جو سلام کرنے والا ہے یہ اس گناہ سے نکل آیا۔ اب یہ جو وعیدیں ہیں ناراض رہنے کی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خارج فرما دیا۔ اس میں سے بڑی ایک وعید یہ بھی ہے کہ شب قدر میں، لیلۃ البرات میں، شب برات میں، جہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ برستی ہے، وہاں چند لوگ اس رحمت سے محروم رہتے ہیں، جن میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہو اور اس کی ناراضگی کو 3 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہو، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف کر دو، اس کو فی الحال رحمت میں سے حصہ نہیں ملے گا جب تک ان کا آپس کا معاملہ درست نہیں ہو جاتا۔ تو اگر تو کوئی شرعی وجہ ہو اس کو پوچھ لینا چاہیے کہ میں فلاں آدمی سے ناراض ہوں، میرے خیال میں یہ شرعی وجہ ہے، خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی دنیا کے معاملات، جذبات، میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب اپنی جگہ ہیں، شریعت نے ان کی رعایت کی ہے، لیکن ایک حد اس کے بعد فرمایا کہ اپنے تعلقات کو بحال کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق